ویلکم بیک ناظرین. آج ہم اپنے پروگرام میں شہادت منا رہے ہیں اپنے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی، جو کہ ہماری ابھی سسٹر نے بہت ہی اچھی معلومات میں ہمارے اضافہ کیا اور مزید بھی ہماری معلومات میں اضافہ کرتی رہیں گی. تو اب میں سسٹر سیما آپ کی طرف بڑھتی ہوں کہ جیسا کہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ امام کا بہت مشہور لقب ہے باقر. ابھی سسٹر جی سسٹر نے اس پہ روشنی ڈالی، لیکن آپ اور تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہیں گی کہ ان کے اور بھی القاب کون کون سے ہیں اور ان کو باقر لقب کیوں ملا؟ بالکل. اصل میں ویسے تو امام کے بہت سارے القاب ہیں. کنیت آپ کی جو تھی ابو جعفر تھی اور نام آپ کا محمد تھا. القابوں میں آپ کے جو ہے بہت سارے القاب تھے، الامین، الشاہ، الشاکر، الہادی، الصابر، الشاہد، لیکن سب سے مشہور جو لقب تھا آپ کا وہ باقر تھا. بے شک. لقب کے بارے میں یہ بتانا چاہتی ہوں، ویسے تو سارے، کیونکہ اس کے جیسے سسٹر نے بتایا کہ علم کو پھیلانے والے، علم کو جو ہے اس کو ہر طرح سے جو ہے پوری عظمت کے ساتھ عروج پہ پہنچانے والے، کیونکہ ویسے تو سارے امام جو تھے وہ باقر تھے. تمام جو تھے امام بہت عابد اور ساجد تھے، کیونکہ یہ تمام خوبیاں ہر امام میں موجود تھیں. اب جیسے امام زین العابدین کو سید الساجدین کہا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی امام جو تھے وہ کم عبادت کرتے تھے. حضرت امام علی علیہ السلام جو تھے ان کی 1000 رکعتیں ہر رات میں ہوا کرتی تھی، اور جو سجدوں میں طولانی ہوا کرتی تھی اس کی مثال اپنی جگہ ہے. لیکن ہر امام کی جو خوبی یا کوئی صفت تھی اپنے دور امامت میں یا اپنے حالات میں، وہ کچھ خوبی ایک ایسی پہچان بن گئی تھی کہ وہ ان کا پھر لقب ان کو دیا گیا تھا. اس کی وجہ سے جیسے امام زین العابدین کو سید الساجدین اس طرح سے اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ نے جن حالات میں سجدے کیے تھے، جن حالات میں عبادت کی تھی، یعنی کہ بیڑیوں کے ساتھ، ہتھکڑیوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ نمازیں اور سجدے ادا کر رہے تھے. آپ شب عاشور آپ کا وہ طویل ترین سجدہ، ان حالات میں آپ کے جو سجدے تھے، اس وجہ سے جو ہے آپ کو سید الساجدین کہا گیا. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. امام جعفر صادق کو جو ہے صادق کا لقب اس لیے دیا کہ حالانکہ سارے امام جو ہیں وہ صادق تھے، لیکن ان کو صادق کا جو ہے لقب اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ کے زمانے میں جو تھے، جب لوگ کوئی حدیث یا کوئی کسی قسم کی کوئی راوی جو ہے وہ بیان کرتا تھا قول، تو یہ بات پوچھی جاتی تھی آپ کے دور میں کہ یہ کس نے کہی، یہ بات کہاں سے آئی، اس کی جو ہے اس کا نسب کہاں سے پہ جا کے ملتا ہے، اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پہ ختم ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے چھان بین کی جاتی تھی. لیکن جب یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بات امام جعفر صادق نے کہی ہے، صادق نے کہی ہے، تو پھر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کے لیے کسی قسم کی جو ہے ہمیں پس و پیش یا کسی قسم کی جو ہے وہ چھان بین کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ سچے کی طرف سے آئی ہے جو کہ صادق ہے. تو یہ اس طرح سے آپ کا لقب جو ہے وہ صادق پڑا تھا. اسی طرح سے جب امام محمد باقر علیہ السلام کا دور امامت آیا اور اس وقت کے جو حالات تھے، اس زمانے میں جو ہے وہ جہالت بہت پھیل رہی تھی. حالانکہ دیکھا جائے تو وہ دور ایسا تھا کہ اس زمانے میں علم کی جو تھی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ قدر کی جاتی تھی، بہت سارے جو تھے عالم اور فقہا جو تھے وہ موجود تھے. لیکن جس طریقے سے قرآن کی یا حدیث کی تفسیر یا ترجمہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، اس کے وہ غلط معنی طریقے جو تھے وہ لوگوں کو سمجھائے جاتے تھے. تو آپ کے زمانے میں جو ہے وہ جہالت تھی، جس کی وجہ سے آپ نے جب علم کو پھیلایا اور لوگوں میں وہ صحیح معنوں میں آل محمد کا پیغام پہنچا اور حدیث اور تمام جو تفسیر پہنچی، تو اس کی وجہ سے آپ کو امام باقر علوم کہا گیا. اور لوگوں کو پتا تھا کہ اگر علم مل رہا ہے تو صرف ایک اس در سے ملا ہے جو در آل محمد ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے زمانے میں لوگوں کو بتا دیا کہ امامت جو ہے وہ پورے دین کا جو ہے خلاصہ ہے، اور اگر دین کو سمجھنا ہے، شریعت کو سمجھنا ہے، تو پھر اسی در پہ آنا ہوگا. اس وجہ سے آپ کو یہ باقر علوم کا جو ہے وہ علم کو پھیلانے والا، یعنی علم کو جو ہے وہ اپنے پورے عظمت کے ساتھ پوری بلندی پہ لے جانے والا، اس وجہ سے آپ کو یہ باقر علوم کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. جی سسٹر، میں اب آپ کی طرف آؤں گی کہ دیکھا جاتا ہے کہ بنو امیہ کا دور ہے اور اس وقت کا حاکم ہے ہشام بن عبداللہ. تو اس نے شام میں امام کو بلایا اور قید کیا. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، اور کیا امام نے قید خانے میں بھی اپنی تبلیغ جاری رکھی؟ اس کی وجوہات جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ معصوم ہیں، اس کی دلیل دیجئے، مولا نے بتایا تھا کہ کیونکہ حسد کی وجہ سے لوگ گناہ کرتے ہیں. بے شک. تو ہشام بن عبد الملک
اس وجہ سے اس نے مولا کو شام میں بلایا کیونکہ وہ مولا سے خائف ہو گیا تھا. کیونکہ جس طرح سے ابھی سسٹر سیما نے بتایا کہ جس دوران میں مولا کی زندگی گزر بسر ہو رہی تھی اس دوران علم کی ضرورت تھی. علم کی ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ علم تھا لیکن صحیح معنوں میں علم نہیں تھا. بے شک جو صحیح معنوں میں رسول اللہ تبلیغ کر کے اسلام کو چھوڑ کے گئے تھے, لوگوں نے اس کو اپنے مطابق تروڑ مروڑ کے بہت ہی خراب کر دیا تھا. اب دیکھیں جیسے بہت سارے سکول اس ٹائم مطلب فرقے جو تھے وہ ابھر کر سامنے آ رہے تھے مولا کے سامنے. اب جیسے ایک فرقہ تھا وہ مرجیہ تھے جن کو کہا جاتا ہے. اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ہسٹری میں آپ دیکھیں گے کہ اس دوران میں ایک نیا فرقہ سامنے آیا جو مرجیہ کہلاتا تھا. ان کی کیا سوچ تھی کہ اگر خلیفہ شراب بھی پیے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ وہ وقت خلیفہ ہے. شراب پی رہا ہے, اسلام کا ایک لا توڑ رہا ہے, ایک قانون توڑ رہا ہے, چاہے وہ خلیفہ ہی کیوں نہ ہو. اسلام سب کے لیے برابر ہے, عوام کے لیے بھی اور حکمران کے لیے بھی. دوسرا تھا خوارج تھے, وہ حضرت علی کے ٹائم سے ہی تھے لیکن اس ٹائم ان کی بہت زیادہ ایک طرح دیکھا جائے وہ پاور میں آ گئے تھے کیونکہ حشام بن عبد الملک ان کے ساتھ تھا. تیسرا, یہ چھوٹے چھوٹے میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں, جیسے تیسرا گروپ تھا معتزلہ. وہ کہتے تھے جو بھی کچھ ہوتا ہے دنیا میں وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے, آپ اس کو بدل نہیں سکتے, اس کو آپ بدل نہیں سکتے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اپنی الگ سوچی انہوں نے رکھی. جی ہاں, اپنی الگ سوچ رکھی تھی. تو وہ وقت تھا ہمارے امام کے لیے کہ جب امام نے اپنی سمجھداری سے مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں سے کہتے تھے اے لوگو, اے مدینے کے لوگو, آؤ اور آ کر مجھ سے سوال جواب کرو. سبحان اللہ. کیونکہ وہ ان کی جو لینیج تھی, جو ان کی نسبت تھی رسول اللہ سے تھی, ان کے اندر جو علم تھا وہ رسول اللہ سے منتقل ہو کر ان کے پاس آیا تھا. سبحان اللہ. تو اس لیے وہ بیٹھ جایا کرتے تھے. اچھا, اس وقت کے جو حکمران تھے یہ اکیلے امام تھے جنہوں نے 5 خلیفاؤں کو برداشت کیا اپنے وقت میں. لیکن اچھی بات یہ تھی کہ وہ 5 خلیفہ اتنے زیادہ شراب میں, شباب میں اور ایک دوسرے کے باتوں میں اتنے زیادہ منسلک تھے کہ انہوں نے غور ہی نہیں کیا کہ جناب باقر کیسی یونیورسٹی مدینے میں کھول رہے ہیں. سبحان اللہ. مسجد نبوی کے سامنے بیٹھ کر نماز عشاء کے بعد ہمارے امام کہا کرتے تھے اے لوگو آؤ اور آ کر مجھ سے سوال کرو. سبحان اللہ. اور لوگ آتے تھے اور لوگ آ کر مولا سے سوال کرتے تھے اور مولا سے آ کر لوگوں نے بہت سوال کیے. اور مولا امام باقر علیہ السلام کا قول ہے کہ میری زندگی میں مجھ سے سوال کرو. جیسے حضرت علی منبر پر بیٹھ کر کہا کرتے تھے سلونی سلونی, مجھ سے پہلے سوال کرو. یہی اپنے دادا کی روش پہ ہی چل کر امام باقر مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اور آ کر لوگوں سے پوچھتے تھے اور لوگ سوال کرتے تھے. اگر آپ کو میں کچھ سوال لکھ کر لے کر آئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں. بسم اللہ. اور وہ سوال ایسے تھے کہ اگر آپ سنیں تو آپ سوچیں کہ یہ اگر ان سوالوں کا کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ الباقر ہی دے سکتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اب لوگ سوال کرتے تھے. اب لوگوں نے سوال کیا, پوچھا. ایک آدمی نے سوال کیا کہ قرآن میں سورہ 21 اور ورس 30 میں اللہ نے کہا ہے کہ کیا نہ ماننے والوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے جنت اور زمین کو کھول دیا. تو اب دیکھیں, اگر آپ سے مجھ سے پوچھا جائے, اگر ہم اہل بیت کو ایک طرف رکھ دیں تو ہم اس سوال کو نہیں سمجھ سکتے. بے شک. کیا مطلب جی کیا کھول دیا, مطلب اس کو کس طرح کھول دیا. اب پوچھنے والے نے کس سے پوچھا, الباقر سے پوچھا. تو مولا نے جواب دیا. دیکھیے جواب سنیے, اور میں تو دنگ رہ گئی جب میں نے اس کا جواب سنا. تو مولا نے کہا کہ اللہ کا یہ مطلب تھا جب اللہ نے آدم کو اور حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا, زمین پر کوئی ویجیٹیشن نہیں تھی, زمین پر کوئی پھل پھول نہیں اگتے تھے, لیکن اللہ نے جنت کو کھولا جس کی وجہ سے بارش, ابر کا پانی نیچے آیا اور زمین فرٹائل ہو گئی, جس کی وجہ سے انسانوں کے لیے اللہ نے کھانے پینے کی چیزیں وسیلہ بنا دی. سبحان اللہ. تو اللہ کا یہ مطلب تھا کہ جب اللہ نے جنت کے دروازے کو کھولا کہ اللہ بارش کے پانی کو زمین پر بھیج کر زمین کو فرٹائل کر. سبحان اللہ. بالکل. صلوات بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر مولا سے کسی نے ہسٹری کا سوال پوچھا.
مولا نے صرف اور صرف فقہ نہیں پڑھائی, مولا نے سائنس پڑھائی, مولا نے کاسمولوجی پڑھائی, مولا نے نیورولوجی پڑھائی, مولا نے اتنے زیادہ ہر چیز پڑھائی ہے کہ مطلب مولا نے یہی نہیں کہا کہ صرف دنیا کی آپ ایجوکیشن لے لیں. مولا نے کہا روایتوں میں تقریباً 100 سے زیادہ علوم آپ کے جو ہے مکتب سے دیے جاتے تھے. اور جناب جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے بابا سے زیادہ اچھا استاد نہیں دیکھا. سبحان اللہ. میرے بابا ہیں جن کی وجہ سے میں آج جعفر صادق ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو مولا سے ہسٹری کا سوال کسی نے پوچھا, مولا سے پوچھا کہ مولا بتائیے وہ کون سا نبی تھا جس نے سب سے پہلے عربک بولنا سیکھی, مطلب عربک لینگویج بولی. مولا نے کہا مولا نے کہا پروفٹ اسماعیل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پروفٹ اسماعیل, کیونکہ وہ اسی جگہ پر کیا کہتے پرورش پائی. آپ کو معلوم ہے کہ جناب حضرت اسماعیل نے مکے کے نزدیک پرورش پائی. تو مولا نے کسی سے کوئی ایک اور کوشچن پوچھا, اور یہ کوشچن تھا, یہ بھی ہسٹری کا کوشچن تھا. مولا سے اس نے پوچھا, اور وہ ایتھیسٹ تھا, اللہ کے اندر یقین نہیں کرتا تھا. تو اس نے پوچھا کہ مولا آپ مجھے بتائیے کہ آپ مانتے ہیں کہ شیطان سارے نبیوں کا دشمن ہے؟ مولا نے کہا بے شک شیطان سارے نبیوں کا دشمن ہے. تو اس نے کہا اگر شیطان سارے نبیوں کا دشمن ہے تو آپ بتائیے شیطان نے کس پیغمبر کو ایڈوائز دی؟ جب دشمن ہے تو دشمن تو ایڈوائز نہیں دے گا نا, لیکن کس پیغمبر کو ایڈوائز دی؟ تو مولا نے کہا جناب نوح علیہ السلام کو. بغیر سوچے سمجھے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا, کہا جناب نوح علیہ السلام کو. اس نے کہا آپ اس کو ایکسپلین کیجئے, اس کی تفصیل بتائیے. تو مولا نے کہا جب جناب نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو سمجھا کے تھک گیا, اور اللہ نے کہا کہ اے نوح اب میں تیری قوم کو تباہ کر دوں گا, تو جناب نوح علیہ السلام کے پاس شیطان آیا, اور آنے کے بعد کہا کہ اے نوح میں تم سے بہت خوش ہوں کیونکہ تم نے اپنی جنریشن میں اپنی نسل میں میرا کام کر دیا. اب مجھے تمہاری نسل ہی نہیں رہی تو میں کس کو گمراہ کروں گا, تو اس لیے میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ میں اب تمہیں 3 ایڈوائز دیتا ہوں. تو اس نے آدمی نے کہا کہ مولا بتائیے کیا ایڈوائز دی؟ تو مولا نے کہا کہ شیطان نے پہلی ایڈوائز دی, اور میں سمجھتی ہوں یہ ایڈوائز ہمارے لیے بھی ہے. یہ صرف شیطان نے نبی علیہ السلام کو نہیں ایڈوائز دی, جناب نوح کو نہیں ایڈوائز دی, ہمارے لیے بھی ہے. تو مولا نے فرمایا پہلی ایڈوائز جو جناب نوح کو شیطان نے دی, اس نے کہا کہ جب بھی تم غصے میں ہو ہمیشہ یاد رکھو میں تمہارے نزدیک ہوں. بالکل بے شک. تو آپ دیکھیے نا, جب بھی آپ کبھی غصے میں کسی کو غصہ ہے, آپ کو لگتا ہے نا کوئی پیچھے سے آپ کو کہہ رہا ہے, وسپرنگ کر رہا ہے, کوئی کان میں آپ کے کچھ کہہ رہا ہے, تو شیطان جناب نوح کو بتا چکا ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی قوم کو بتا دو اور آنے والی نسلوں کو بتا دو کہ جب تم غصے میں ہو 3 جگہ ہمیشہ مجھے اپنے پاس پاؤ گے. جب تم غصے میں ہو میں تمہارے نزدیک ہوں, جب تم چیریٹی دینا چاہو, صدقہ جاریہ دینا چاہو, میں تمہارے نزدیک ہوں, اور جب تم روکنے کے لیے, جی ہاں روکنے کے لیے, کیونکہ وہ تو آپ کو اچھے کام سے روکے گا نا. تو اور تیسرا کیا بتایا اس نے کہ جب آپ اپنے سے اپوزٹ سیکس کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے ہوں. تو مولا سے اس طرح کے سوال کیے جاتے تھے. اسی لیے اب جیسے آپ کے کوسچن کی طرف آؤں کہ آپ نے پوچھا کہ ہشام بن عبد الملک نے کیوں مولا کو بلایا, کیونکہ وہ خائف ہو گیا تھا, مولا کے علوم سے خائف ہو گیا تھا. اس نے سوچا کہ ہم نے حسین کو قتل کرنے کے بعد بھی ہم ان کی نالج کا سلسلہ نہیں روک پا رہے ہیں, لوگ پھر بھی انہی کی طرف راغب ہو رہے ہیں. اب ہشام نے مولا کو بلایا, اور اس نے اپنے جس کے بڑے بڑے صلاح کار تھے, اور جو کرسچین تھے اور جو جوئش تھے, آپ کو معلوم ہے اس ٹائم کرسچین اور جوئش بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہوا کرتے تھے, ان کے پاس بہت نالج ہوا کرتی تھی. اس نے بلایا اور اس نے کہا کہ اس نے بلا کر مولا کو کہا کہ اے باقر میں نے سنا ہے تم بہت بڑے عالم ہو. مولا کا جواب سنیے, آپ اور ہم 2 کتابیں پڑھ لیں اپنے آپ کو عالم کہنے لگتے ہیں. ہمارے مولا جن کا لقب الباقر ہے, مولا نے کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. سبحان اللہ. مولا نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں عالم ہوں, مولا نے کہا جب اس نے پوچھا اے الباقر میں نے سنا ہے تم عالم ہو, کہا نہیں میں جاہلوں میں سے نہیں. سبحان اللہ. آج کل ہم اور آپ 4 کتابیں پڑھ لیں تو ہم اپنے آپ کو عالم یا عالمہ سمجھنے لگتے ہیں, لیکن ہمارا وہ مولا جس کے پاس پوری کائنات کا علم تھا وہ کہہ رہا ہے میں جاہلوں میں سے نہیں. بے شک. سبحان اللہ. اب مولا سے پہلا سوال جو پوچھا گیا, ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ اے باقر اگر تم میرے ان 3 لوگوں کو ہرا دو اپنی ڈیبیٹ میں تو میں سمجھوں گا کہ تمہارے پاس کچھ ہے. مولا نے کہا میں کوشش کروں گا, پوچھو جو سوال پوچھنا چاہتے ہو. اب پہلا سوال پوچھا کیا کہ بتاؤ
اس کا جو صلاحکار تھا اس کا نام تھا نافق. نافق نے پوچھا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں باقر یہ بتاؤ کہ جیزس جناب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے نبی بیچ میں آئے اور کتنے رسول بیچ میں آئے. اب اس کے سوال کرنے کے بعد مولا کہتے ہیں تیرے مطابق 600 میرے مطابق 500. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا پر آپ نے غور نہیں کیا. اب نافق گھبرایا. اب نافق یہ سوچ رہا ہے کہ اس انسان کو کیسے پتا کہ میں 600 سوچ رہا ہوں. سبحان اللہ, کیونکہ وہ تو دماغ کو پڑھ لیا کرتے تھے. جی ہاں, وہ تو دماغ کو پڑھ لیا کرتے تھے, لیکن وہ تو اس سے ڈیبیٹ اس لیے کر رہا ہے نا کیونکہ وہ ان کو ایک عام انسان سمجھ رہا ہے. بالکل. اب نافق نے گھبرانا شروع کیا. اب نافق نے کہا کہ اچھا میں اگر تم نے قرآن پڑھا ہے, مولا نے کہا کہ ہاں پڑھا ہے, تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن میں اللہ یہ حضرت رسول خدا سے یہ سوال کیوں پوچھتا ہے, حضرت رسول خدا سے یہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو اپنے سے پہلے آنے والے نبیوں کو کہ کیا تم نے اپنی قوم سے پوچھا ہے کہ وہ اللہ میں یقین کریں. اب دیکھیں تو نافق نے پھر مولا سے سوال کیا اب مجھے باقر جواب دو کیونکہ رسول اللہ آخری نبی تھے, سب سے آخر میں آئے, انہوں نے ان پیغمبروں سے کب پوچھا. آپ کا اور میرا امام مسکرایا. مسکرانے کے بعد کہتے ہیں جب رسول اللہ معراج پہ گئے. سبحان اللہ. جب رسول اللہ معراج پہ گئے اور جب رسول اللہ نے سارے نبیوں کو نماز پڑھوائی اور نماز پڑھوانے کے بعد کہا کہ اے نبیوں کیا تم نے اللہ کے بارے میں اپنی قوموں کو بتایا, تو ان سارے نبیوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے محمد ہم نے نہ صرف اللہ کے بارے میں بتایا کہ اللہ ایک ہے, ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے تمہاری نبوت کی شہادت بھی دی اور علی کی ولایت کی شہادت بھی دی. بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب نافق نے گھبرانا شروع کیا اور نافق نے کہا, اب نافق جب گھبرا گیا تو نافق تو گھبرا گیا, بہت زیادہ گھبرا گیا. اس نے بس آخری سوال پوچھا. اس نے کہا اچھا اگر میں ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر تم اس کا جواب دے دو گے تو میں سمجھوں گا میں ہار گیا. مولا نے پوچھا کہ پوچھ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے. تو مولا سے اس نے سوال کیا یہ بتا کہ خدا کہاں ہے, کہ خدا کہاں ہے. تو مولا نے مسکرا کر جواب دیا تو مجھے بتا خدا کہاں نہیں ہے, میں تجھے بتاؤں گا کہ خدا کہاں ہے. سبحان اللہ, لاجواب کر دیا. لاجواب کر دیا. اور نافق جو میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی, یہ ہسٹری ہے, کہتے ہیں نافق اسی وقت حشام بن عبد الملک کو چھوڑ کر چلا گیا اور اس نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی اس انسان سے دوبارہ بحث نہیں کروں گا. بے شک. اب دیکھیے نا, جب اس کا اتنا اچھا صلاحکار حضرت امام باقر علیہ السلام سے بحث کرنے کے بعد اس کو چھوڑ کے چلا گیا تو اس کو حسد تو ہوگی. بالکل بے شک. اب اس نے جو جوئش کمیونٹی تھی اور اس ٹائم کی جو کرسچن کمیونٹی تھی ان میں سے 2 صلاحکاروں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہم صرف 2 سوال کریں گے اور اگر یہ جواب دے دیتے ہیں تو ہم اسلام ابھی قبول کر لیں گے. بے شک سبحان اللہ. اور یہ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا والی بات نہیں ہے. وہ جو دونوں جوئش کمیونٹی کے وہ اس ٹائم کے سردار تھے, شام میں وہ سردار تھے, ان کو کوئی اتنا ایزیلی ہرا نہیں سکتا تھا, لیکن شام نے تو بلایا ہی امام کو اس لیے تھا کہ امام کو معاذ اللہ شرمندہ کرے. بالکل بالکل. تو جو جوئش پادری تھا وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اس نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے پروفٹ کی لینیج میں سے ہو. انہوں نے کہا کہ ہاں میں اپنے پروفٹ کی لینیج میں سے ہوں, میں ان کا نواسا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تم سے صرف ایک سوال پوچھوں گا, اگر تم مجھے سوال کا جواب دو گے تو میں ابھی اسلام قبول کر لوں گا. جی بالکل. اور اس کے بعد جو کرسچن پادری تھا وہ آیا, اس نے کہا کہ دیکھو میں حضرت عیسیٰ کی لینیج میں سے ہوں اور تم پروفٹ محمد کی لینیج میں سے ہو, اگر تم نے میرے سوال کا جواب دیا تو میں ابھی اسلام قبول کر لوں گا. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے تو پھر تم تیار ہو جاؤ اسلام قبول کرنے کے لیے. اب دیکھیں جوئش نے کیا پوچھا. اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا چیز ہے جو ہمیشہ بڑھتی ہے پر کم نہیں ہوتی. کیا چیز ہے جو ہمیشہ بڑھتی ہے پر کم نہیں ہوتی. مولا نے کہا سمندر کا پانی, وہ ہمیشہ بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا. آج دیکھیں 1400 سال کے بعد آج یہ سائنس پروف کر چکی ہے کہ پانی بڑھ رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. سبحان اللہ. بے شک. اب اس جوئش پادری نے دوسرا سوال کیا. اس نے پوچھا بتاؤ کیا چیز کم ہوتی ہے کبھی بڑھتی نہیں. مولا نے کہا تیری عمر ہمیشہ بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی. اس کے بعد
اس نے اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے کلمہ قبول کیا. یہاں پہ سوری سسٹر میں آپ کو روک رہی ہیں. آپ کی بات ابھی جب سائنسی آپ نے جو انکشافات کے بارے میں بتایا تو مجھے مولا کا ایک وہ جو بہت ایک انہوں نے ایک معمولی سی بات لوگ سمجھے اس وقت کہ یہ شاید جو ہے استعارہ ہے یا کوئی ایسی مولا نے جملہ کہہ دیا, لیکن وہ 18ویں صدی میں وہ بات جا کے وہ ثابت ہوئی کہ جیسے مولا نے اپنے جہاں مکتب تھا ان کا مسجد نبوی میں آپ کا مکتب تھا, وہاں پہ آپ درس دیا کرتے تھے اور لوگوں کو جو ہے تعلیم دیا کرتے تھے. وہاں پہ آپ نے بتایا تھا کہ پانی ایک ایسا عنصر ہے, اس وقت جب اپنے شاگردوں کو آپ تعلیم دے رہے تھے کہ پانی ایک ایسا عنصر ہے کہ جس سے جو ہم استعمال کرتے ہیں آگ کو بجھانے کے لیے, لیکن اگر انسان عقل استعمال کرے, سمجھ استعمال کرے تو یہی پانی جو ہے اس سے آگ روشن بھی کی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں تو یہ بہت عجیب سی اس وقت کی بات لگی لوگوں کو, اور لوگ سمجھے کہ شاید یہ ایک ایسے ہی ایک جملہ ادا کیا ہے اور کوئی شاعری کی استعارہ جو ہے مولانا نے ادا کیا, لیکن 18ویں صدی میں یہ بات پروف ہوئی کہ پانی جو ہے وہ 2 عنصر سے مل کے بنا ہے, ہائیڈروجن اور آکسیجن سے. اور ہائیڈروجن ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پانی کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ آگ کو بجھا دے, لیکن ہائیڈروجن ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ دیکھیں ہائیڈروجن پر آکسائڈ کہ کتنے ایکسپلوسیو جو ہے وہ چیز ہے, اس کی وجہ سے جو ہائیڈروجن بمز بن رہے ہیں. اور پھر 18ویں صدی میں باقاعدہ یہ تحقیقی بات ہو کہ ہاں پانی کا ہی وہ ایک ایٹم ہے, عنصر ہے جو آگ کو جلانے کے لیے بھی. تو یہ نہیں کہ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ امام اس زمانے میں یہ تمام چیزیں یہ درس دے رہے تھے کہ جو اس وقت لوگوں نے نہیں سمجھے, لیکن وہ پھر بعد میں جو ہے پتہ چلا کہ یہ تمام چیزیں جو کس نے حقائق پر, کیونکہ مولا کا جو بھی لفظ ہے وہ تو قرآن ہے, وہ دلیل ہے اپنی جگہ پر. امام جو ہے وہ کوئی لفظ اپنے بغیر دلیل کے, بغیر کسی سچائی کے, بغیر پوری استدلال کے نہیں کہہ سکتے. تو یقیناً یہ بات جو ہے اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی, لیکن بعد میں پھر وہ پروف ہوئی. بے شک واقعی ہمارا اہل بیت کا گھرانہ وہ علم کا گھرانہ ہے کہ آپ ہر طرح کے دینوی اور دنیاوی دونوں علم حاصل کر سکتے ہیں. جی ناظرین, اس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں امام محمد باقر کی شہادت کے حوالے سے, لیکن ظاہر شہادت کے ساتھ ہمیں زندگی کا سب سے پہلے ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں جو ہے بدلاؤ لا سکیں. تو آپ بس ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت ہمارا وقت ہو چکا ہے, چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں, تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.